میٹرک کے نتائج کے بعد انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کی تیاری شروع، کالجز میں لسٹیں تیار کی جانے لگیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں 1,18,650 طلبہ نے میٹرک پاس کیا۔ 30,000 کے قریب بچے تھرڈ ڈویژن کے باعث داخلوں سے محروم رہیں گے۔ حکومتی ہدایت پر داخلوں کی شرح میں 10% اضافہ لازم، بیشتر کالجز میں جگہ کی کمی کا سامنا۔ فیصل آباد میں 50 سرکاری کالجز، ہر ایک میں 500 سے 1,500 طلبہ داخل کرنے کی گنجائش۔ چنیوٹ میں 8,000 طلبہ کے لیے 11 سرکاری اور 28 نجی کالجز موجود ہیں۔ جھنگ میں 21 کالجز اور 16 ہائر سیکنڈری سکولز فرسٹ ایئر کے داخلے کریں گے۔ ٹوبہ میں 18,000 سے زائد داخلوں کے خواہش مند سرکاری اور نجی کالجز میں طلبہ کی تعداد کے مطابق سیٹیں کم قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ایک ماہ میں اپنے ضلع گجرات کے لیے 37 ارب کے فنڈ جاری کرنے پر اظہار تشویش۔ مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی سعدیہ تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی۔ فیصل آباد جیسے میگا سٹی کو نظر انداز کرنے پر بھی اعتراض اٹھایا گیا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات، گندم کے دام مزید چڑھ گئے۔ بھوانا میں فی من گندم 3,000 روپے سے تجاوز کر گئی۔ چکی پر آٹا 85 سے 90 روپے میں پیسا جانے لگا۔ دہاڑی دار اور مزدور طبقے کے لیے 2 وقتی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ تانیہ والا میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، بجلی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ جھنگ میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ لالیاں کی عوام بھی بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے پریشان، گھروں میں لوگ بے حال تو کاروبار سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگی۔ مقامی صنعت کے بعد برآمدی شعبہ بھی مہنگی بجلی میں جکڑا گیا۔ ایس ایم ای سیکٹر بحرانوں کا شکار، مالکان فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور۔ ایپ بوما نے جولائی میں سبسڈائزڈ ریٹ نہ ملنے پر برآمدات میں کمی کی وجہ قرار دے دیا۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں 2 روپے مہنگا، 225 روپے 42 پیسے پر آ گیا۔ 4 روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 6 روپے 44 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے درآمدی اشیاء کی لاگت مزید بڑھنے کا امکان۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت گرنے سے امریکی کاٹن کی قیمت میں کمی 101 سینٹ پر آ گئی۔ پاکستانی کاٹن کی قیمت میں 3,000 روپے تک کمی دیکھی گئی، 24,000 سے 21,000 روپے پر آ گئی۔ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں امراض قلب کے بچے مشکلات سے دوچار، مخیر حضرات کے تعاون سے کروڑوں روپے کی اینجیوگرافی مشین مل گئی، عملہ نہ مل سکا۔ والدین بچوں کے لیے فکر مند، حکومت سے مزید کارڈیالوجسٹ تعینات کرنے کی اپیل۔ فیصل آبادیوں کے لیے بارش زحمت بن گئی، سول لائنز روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات، ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک نے رہی سہی کسر بھی نکال دی، آمد و رفت امتحان بن گئی۔ جھنگ میں ایک مرتبہ پھر دریائے چناب میں پانی کی سطح بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں پانی کی مقدار میں 5,300 کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، 32,000 کیوسک ہو گئی۔ دریائے علاقے تاحال محفوظ، دریا میں طغیانی کا خدشہ۔ سیلابی صورتحال کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن بھی ویران، ریلوے کی آمدن نہ ہونے کے برابر رہ گئی، مسافر بھی ٹرینوں کی بندش سے پریشان، سستا سفر چھن گیا۔ فیصل آباد جھمرا روڈ اسٹریٹ لائٹ سے محروم نکلا، ڈرائی پورٹ روڈ رات میں مزید تاریک رہنے لگی۔ ہیوی ٹریفک اور کنٹینرز کا روڈ سے گزرنا معمول ہے، بڑھتے حادثات سے شہری خوف کا شکار ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ سے فل لائٹس لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ریلوے ملازمین کی رہائش گاہیں بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی، 4 دیواریں گر گئی، چھتیں بوسیدہ، گھروں کی حالت خستہ حال، ریلوے ملازمین اور اہل خانہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ قومی کھیل ہاکی پستی کا شکار، فیصل آباد کا ہاکی اسٹیڈیم جیتی جاگتی مثال،
گزشتہ سال تبدیلی کے لیے اکھاڑی گئی آسٹرو ٹرف بحال نہ بچائی جا سکی، ملک کو 29 انٹرنیشنل پلیئرز دینے والے شہر پر توجہ دی جائے، سابق اولمپئن راؤ سلیب نے ٹیرف نہ بچانا غفلت قرار دے دی۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں پلاننگ کا کام متاثر، متعلقہ انسپیکٹرز کی بجائے کلیریکل سٹاف سے کام لیا جانے لگا، پلاننگ کا بجٹ متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہونے لگے۔ سٹی جنگ میں ملزم غیر ملکی ممنوع ادویات کے ساتھ پکڑا گیا، کمالیہ میں کم نام پر پیٹرول پمپس کو 25,000 روپے کے جرمانے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کا سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس دورہ، ان پٹ ایٹ سٹی 42 سید زین العابدین نے وفد کا استقبال کیا، گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری، سینئر تجربہ کار سلیم بخاری نے دورہ کروایا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے نیوز روم اور دیگر شعبوں کا دورہ کیا۔ کرسٹین ٹرنر نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کر کے یوں لگ رہا ہے جیسے CNN کا دورہ کر رہا ہوں، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا شانہ بشانہ صحافتی خدمات سر انجام دینا متاثر کن ہے۔ Yeah, it's very nice to be here with the network. It's super impressive actually to see a newsroom that's so buzzing. Look at all these people working, doing their jobs, covering different cities, different networks. It reminds me a bit of the CNN network in Atlanta. And if I may, it's very good to see so many female journalists doing their job, bringing the news to people. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے منہاج ویلفیئر لاریہ کے زیر انتظام راشن اور دیگر اشیاء بھیجی گئی، 50 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء ضروری اور خوردنوش اکٹھا کی گئی۔ شورکوٹ میں کینٹ کے نوجوانوں نے رقم، راشن اور کپڑے اکٹھے کر لیے۔ نشیمن فیصل آباد میں خصوصی افراد کو ہنرمند بنانے کا سلسلہ جاری، کمپیوٹر کورسز، میک اپ کلاسز اور آٹو موبائل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انچارج سریز فاطمہ نے خصوصی بچوں پر خصوصی توجہ دینے کے لیے زور دیا۔ ڈونرز کا فلاحی تنظیم ریڈ کریسنٹ کے زیر اہتمام چلنے والے ہلال احمر ہسپتال جھنگ کا دورہ، ایڈمنسٹریٹر خاور ظہور چوہان نے وارڈز کا دورہ کروایا، سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔ ڈونر آصف کریم دین نے آنکھ کے آپریشن کے لیے فیکو مشین دینے کا وعدہ کر دیا۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ چنیوٹ کے زیر اہتمام عالمی یوم خواندگی سیمینار، ڈپٹی کمشنر فاروق رشید اور CEO ایجوکیشن ظفر عباس ریحان کی خصوصی شرکت۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی قیادت میں وقت کی گئی، معاشرے میں ہر فرد کے پڑھے لکھنے پر زور دیا گیا۔ ماڈل سٹی 2 فیصل آباد میں مدنی ڈیولپرز کا شاندار منصوبہ، ترقیاتی کام مکمل کر لیے گئے، بجلی اور گیس کے کنیکشنز، انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی کی بھی سہولت۔ CEO ماڈل سٹی جاوید بھٹی کہتے ہیں، کسٹمرز کا اعتماد ہی ہماری جیت ہے، بہت جلد نئے پروجیکٹ پر کام شروع کر رہے ہیں۔ چنیوٹ شہر خوبصورتی کو دوبالا کرنے کا عزم، ضلعی میونسپل انتظامیہ نے نجی تنظیموں کے تعاون سے مہم کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں دیواروں پر پینٹنگ، تاریخی عمارتوں کو اجاگر کیا گیا۔